اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے اور شرک و کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس شخص کے لیے قرآن و سنت میں کیا ہدایات ہیں؟ شرک اور کفر سے توبہ کیے بغیر چلا گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا. 2 ٹوک الفاظ میں قرآن نے بیان کر دیا ہے. سمجھتے ہو؟ بعض لوگوں کو ترس آتا ہے، ہائے بیچارہ ہائے بیچارہ. تو آپ نے جہنم بنائی نہیں ہے، بنائی کس نے؟ اللہ نے. مجرم وہ آپ کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا. اس لیے اللہ کو ترس نہیں آتا. مجھے اور آپ کو ترس آئے گا کیونکہ ہمارے پیسے لے کے تھوڑی بھاگا ہے وہ. ہمیں تو اس پہ غصہ آئے گا جو میرے پیسے لے کے بھاگا ہو. ہم چاہتے ہیں یہ جہنم میں بھی جائے، ہمیشہ بھی جلے. تو اس لیے آج کل جو دنیا ہے ترس کھاتی ہے کہ یار یہ بیچارہ اتنا نیک تھا تو کفر پہ مر گیا تو یہ جہنم میں کیوں جل رہا ہے. بھائی آپ کا تھوڑی وہ مجرم ہے. جس کا مجرم ہے اس کو ترس نہیں آتا. وہ کہتا ہے کتنے بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو تو اس میں امکان ہے معافی کا بھی، شفاعت کا بھی، اور سزا بھگتنے کے بعد پھر بھی جہنم سے اللہ نکال دے گا. لیکن اللہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں برداشت ہوتا کہ بنایا میں نے، میرے ساتھ بنانے میں کوئی شریک نہیں تھا، تو میرے وجود ہی کا انکار کر دیا. ڈارون پہ ایمان لے آئے کہ ہم خود بخود بنے ہیں. تو اللہ کہتا ہے پھر ڈارون نہیں بخشوائے گا تمہیں قیامت کے دن. سائنسدانوں سے ہی بول دینا، یہ ہو نہیں سکتا کہ خود بخود بنے ہو بھائی. تو ملحد اور ایتھیسٹ کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے کتنا بڑا سائنسدان ہو، چاہے انسانوں کی کتنی خدمت کی ہو، اللہ اسے ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلائے گا. کہ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تم کو بنایا تھا، ہمارا کیسے انکار کر دیا تم نے؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب. جس خدا نے تجھے مٹی سے بنایا تو نے اس کے وجود کا انکار کر دیا. تو نے کہا خود بخود بناؤ. ایک بے جان روبوٹ خود بخود نہیں بن سکتا. یہ جاندار چلتا پھرتا انسان دھماکے کے نتیجے میں بن گیا. میں بھی آسٹریلیا میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، جینیٹک کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اور کمال ہے پاکستانی باہر جا کے دیکھو بڑے بڑے ماشاءاللہ عہدوں پہ اور بڑا کام کر رہے ہیں دنیا. اس سے پتہ چلتا ہے قوم بری نہیں ہے. پہلے پاکستانیوں کا امیج ہمارے ذہن میں بڑا خراب تھا، پتہ نہیں پاکستانی قوم ہی 2 نمبر ہے. جب ہم باہر گئے ہم نے دیکھا یار اتنے اچھی سیٹوں پہ مسلمان اور پاکستانی. ایک تو مسلمان ہے اس پہ خوشی ہوتی ہے، دوسرا کیا ہے؟ پاکستانی ہے. انڈین، بنگلہ دیشی، یہ تو سب ایک ہی جیسے ہیں نا. ہم لوگ دیسی کہلاتے ہیں. انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ سب دیسی مال ہے. تو جب ہم نے ان کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ دیکھا، آئی ٹی میں اتنا آگے نکلے ہوئے ہیں، میڈیکل سائنس میں اتنا آگے، ریسرچ سینٹروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گورے ان سے ریسرچ کروا رہے ہیں، تجارت میں اتنا آگے. جو محمد ایجنسی کے میں نے تاجر دیکھے نا جن 6ٹی پاس ہیں، جیپنیز ان کے پاس جاب کر رہے ہیں آفس میں. صبح میں نے دیکھا ایک جاپانی آیا ہوا ہے 3 پیس سوٹ ٹائی میں، اور وہ جو ہمارے ارشاد بھائی، وہ ایک شلوار ان کی اتنی چوڑی، دوسری ایک اتنی اونچی، ایک دوسری نیچے، ٹوپی بھی ٹیڑھی. جو محمد ایجنسی کے ہیں نا پشاور کے، اور وہ پڑھا لکھا جاپان وہ آیا ہوا ہے ان کے پاس. میں نے کہا یہ کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں، میرے پاس جاب کر رہی ہے. میں نے کہا واہ یار، ادھر تو کیا حال ہوا ہے، ادھر جاپانیوں کو اپنے پاس ملازم رکھا ہوا ہے. تو بڑی امیدیں ہوتی ہیں بھائی. پاکستانی قوم بری نہیں ہے، بڑی صلاحیتیں، تبھی تو کہاں تک پہنچ گئے، تجارت میں کہاں پہنچ گئے. باہر ملکوں میں دیکھو ریسرچ سینٹروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارے حکمران 2 نمبر ہیں. ان کمبختوں نے اتنی اچھی قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اپارچونیٹیز نہیں ہے یہاں، لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا جا رہا. قوم بری ہوتی تو بھائی وہ پھر وہاں جا کے اتنی ترقی کیوں کر رہی ہے؟ تو وہ جینیٹک کے ڈاکٹر تھے، بہت بڑے ڈاکٹر نا. تو کوئی پڑھا لکھا آدمی مجھے مل جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں اس سے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں نے آسٹریلیا میں تھوڑی فراغت تھی، میں نے ان کو بلا لیا. انہوں نے بڑا اچھا وہ جو سیل میں کیا ہوتا ہے، کروموسوم کیا ہوتے ہیں، بڑا خاندانی اتنا پیچیدہ سسٹم ہے بھائی انسان کے ایک سیل کا، اور ایسی مینجمنٹ ہے. یعنی 3 ارب کیمیکل کا ایک مجموعہ ہوتا ہے سیل کے اندر. 3 ارب، نہیں آ رہی بات؟ 6-7 قسم کے کیمیکل ہیں جن کا پیر بنتا ہے. جیسے ایک کیمیکل کو اے کا نام دے دیا، اس کے ساتھ ہمیشہ ٹی والا کیمیکل آئے گا. اس کے کتنے پیر ہوتے ہیں ایک سیل میں؟ نہیں، سیل کے بھی اندر. تو 3 ارب کیمیکل کے نا اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا کے رکھے ہیں. اس میں ایک کیمیکل دائیں یا بائیں ہو جائے نا تو کوئی نہ کوئی آرگن آپ کا برباد ہو جاتا ہے. اتنا پیچیدہ سسٹم ہے نا انسانی سیل کا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا یہ جتھے بنا کے انسانی سیل میں یہ جو اتنی خوبصورت ترتیب سے ان پیئر کو جوڑا گیا، یہ والا کیمیکل اس کیمیکل کے ساتھ، وہ والا کیمیکل اس کیمیکل کے ساتھ، یہ بیس پیئر 3 ارب ہیں. یہ پیئر ہوتے ہیں، باقاعدہ جوڑے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ونس اپون اے ٹائم بگ بینگ تھیوری کے مطابق ایک دھماکہ ہوا ہو، اور وہ اتنا منظم دھماکہ کہ اس کے بعد ہوتے 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 یہ کیمیکل 3 ارب ایسی ترتیب سے کروڑوں سال کے بعد جڑ گئے ہوں؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یہ مولوی نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آسٹریلیا کی یونیورسٹی کا ایک بہت قابل پروفیسر کہہ رہا ہے کہ یہ دھماکے کے نتیجے میں یا آٹومیٹیکلی ایسا ہونا امپاسبل.
دیکھو آپ جب کسی گھر میں جاتے ہو 3 ارب برتن نہیں 6 برتن تمیز سے رکھے ہوئے ہوں. صرف کتنے برتن؟ 6 برتن. چائے کا مگا چائے کی جگہ پہ, چمچ چمچ کی جگہ پہ, ڈنر سیٹ کی جگہ پہ, لوٹا واش روم میں رکھا ہوا. آپ کہتے ہو یار اس گھر کی عورت بڑی سلیقے والی ہے, ہر چیز کو اس نے وہیں رکھا جہاں اس کی جگہ تھی. یہ 3 ارب نہیں ہے, یہ 3000 بھی نہیں ہے, یہ 300 بھی نہیں ہے, یہ 3 درجن برتن ہے, سمجھ لو. کوئی کہے کہ یہ دھماکہ ہوا تھا کروڑوں سال میں, لوٹا واش روم میں چلا گیا, چمچ چمچ کی جگہ آگے لٹک گئے. بھائی خربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. چاہے ڈاروین 100 دفعہ یہ بات کہہ کے مر جائے نا, ڈاروین کو بے وقوف کہیں گے لوگ, یار کیا پھینک کے گیا لمبی. تو ہاں آپ کسی گھر میں گئے, لوٹا کچن میں رکھا ہوا ہے اور مگے سے استنجا ہو رہا ہے چائے پینے والے کپ سے. آپ بولو گے بھائی اس گھر میں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو جس کی وجہ سے لوٹا اڑ کے کہاں چلا گیا, واش روم میں چلا گیا, اور واش روم کی چیزیں اڑ کے کہاں آ گئیں, کچن میں آ گئیں. تو خدا کی قسم انسانی سیل کے جو بیس پیئر ہوتے ہیں نا, جو کیمیکل 6 کیمیکل ہیں, ان کے کتنے 3 ارب جوڑے ہیں, 3 ارب جوڑے. ان تمام 3 ارب جوڑے ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں. وہ ترتیب ذرا سی آگے پیچھے ہو جائے تو بچے کی الائنمنٹ, یہ جو معذور بچے ہوتے ہیں نا ان میں سے ایک میں دائیں بائیں کچھ ہو جاتا ہے. اتنا پیچیدہ نظام کون ہے جو ماں کے پیٹ میں ایسے ایک ایک سیل کو, اور انہی کے اندر یہ میسج ہوتا ہے کس پیئر نے گردہ بننا ہے, کس پیئر نے دماغ بننا ہے, کس پیئر نے آنکھ بننی ہے, کس پیئر نے ناک بننی ہے, کس پیئر نے اسکن بننا ہے, کس پیئر نے کان بننے ہیں. اتنے سے سیل کے اندر وہ ساری پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ ذالک کیا ہے, وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, یہ اللہ کی وجود. تبھی تو قرآن کہتا ہے اس کائنات میں بھی غور کرو, وفی انفسکم, کائنات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ میں غور کر لو کیسے بن گیا. اور اس کے لیے اتنی راکٹ سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے آسٹریلیا کے ڈاکٹر سے 4 گھنٹے کے لیکچر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو ویسے ہی کامن سینس کی بات ہے یار. اتنا اثر جرثومہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, آنکھ بھی بنتی ہے, ناک بھی بنتی ہے, کان بھی بنتے ہیں, زبان بھی بنتی ہے, ہونٹ بھی بنتی ہے, اتنا سا ایک ذرہ ہوتا ہے. اور کیسے روٹی کھانے سے پورا انسان بن کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا بغیر کسی مزدور کے کام ہو رہے ہیں. آنکھ کی جگہ جا کے فٹ ہو رہی ہے, ناک کی جگہ جا کے فٹ ہو رہی ہے. اور کمال کی بات یہ کہ جس دن اسٹرکچر تیار ہوا, بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور اب اسی روٹی سے چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. یار کس نے, دھماکے نے بتا دیا تھا کہ جب یہ پیدا ہوگا تو اس کو دودھ کی ضرورت ہوگی, چھاتیوں میں دودھ پیدا کرنا ہے. ہمارے یہاں دھماکے ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں. یہ کون سا دھماکہ ہے بھائی, کون سا دھماکہ؟ میں نہیں کہہ رہا دھماکہ نہیں ہوا ہے, لیکن یار یہ ہوا نہیں, یہ کیا گیا ہے, صحیح ہے نا. یہ کیا ہے, دھماکے کا ثبوت تو قرآن سے بھی ملتا ہے نا. فتقناہ, اللہ کہتے ہیں زمین آسمان مل گئے تو ہم نے پھاڑ کے ان کو الگ کیا ہے. تو ہم دھماکے کے منکر نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ دھماکہ ہوا نہیں ہے, یہ ایسی ذات نے کیا ہے, تقدیر العزیز العلیم, جو بہت علم رکھتا ہے وہ, اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ اس کا اندازہ ہے. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ ہے, یہ بہت خاندانی مینجمنٹ ہے کہ 3 ارب جوڑے اللہ نے سیل کے اندر ایسے ترتیب سے رکھ دیے ہوں. تو یہ بڑی خاندانی مینجمنٹ ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تبھی جو اللہ کا انکار کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں اس کو نہیں بخشوں گا میں. اب وہ قیامت کے دن کہہ دے کہ اللہ کہے کہ تو نے میرا انکار کیوں کیا, وہ کہے ایکچولی اللہ میں نے سائنس پڑھی تھی تو اس میں ڈاروین نے یہ کہا تھا, بڑا سائنسدان تھا, دنیا مانتی تھی, آسٹریلیا میں پورا ایک شہر ڈاروین کے نام پہ رکھ دیا, تو بڑی بات اس کی چلی تھی کہ بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں, تو مجھے اس کی بات اچھی لگی. تو پہلی بات تو اللہ کہے گا کہ تو جب سائنسدانوں کو مانتا ہے تو بہت سے سائنسدان خدا کے وجود کے اقرار بھی تو کرتے ہیں, تو ان کو کیوں چھوڑ دیا تو نے, اگر سائنسدانوں ہی کو ماننا ہے. نیوٹن تو اللہ کے وجود کا قائل تھا, آئنسٹائن تو اللہ کے وجود کا قائل تھا, بہت سارے بڑے بڑے سائنسدان, اور وہ بہت سے سائنسدان بڑے پڑھے لکھے تو بڑے بانگے دہلی اعلان کرتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ خود بخود ہوا ہو. اور دوسری بات یہ کہ کیا ہر چیز میں تو سائنس سے یہ ثابت تھوڑی ہے کہ خدا نہیں ہے, یہ تو ایک نظریہ پیش کیا ہے, ابھی تک اس پہ مہر تھوڑی لگی ہے, فیکٹ تھوڑی ہے. یہ جو چیز حقیقت ہے, جو صبح و شام ہم دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس کا انکار کر رہے ہو, اور جو ایک نظریہ ہے, تھیوری ہے, جس کا صحیح بھی ہو سکتا ہے اور خود سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کو ایمان لے آئے, اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کے سامنے یہ عذر چلے گا نہیں. تو اللہ کا انکار کرو گے تو بھی نہیں چھوڑے گا, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو بھی بولو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہے گا جب میں ہوں تو یہ جو ٹچے تم نے جنہیں میرے ساتھ شریک کر لیا, یہ کیا لگتے ہیں تمہارے, یہ کیا لگتے ہیں. تو اس لیے اللہ میاں نہیں چھوڑیں گے بھائی. اللہ میاں پہ غصہ کرو تو اللہ میاں کہے گا لے آؤ مجھ پر ایمان, غصہ چھوڑ دو. کیا کتنا ٹائم لگتا ہے ایمان لانے میں,